آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کھلے دریچے غزل کے جب جب تو شاعرانہ خیال نکلے، کھلے دریچے غزل کے جب جب تو شاعرانہ خیال نکلے، کسی کے دل کو سکون پہنچے، کسی کے دل کا ملال نکلے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مشاعرے جو ہیں ہمارے سماجی سیاسی حالات، دل کے جذبات، ان سب کا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، شدت کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، اور بخوبی یہ کام شاعر کرتے ہیں، انہیں لفظوں میں ڈھالتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں۔ آج کی ہماری جو محفل ہے اس میں جو شعراء حضرات ہیں، آئیے آپ کا ان سے تعارف کرائیں۔ ہمارے ساتھ ہیں آج محترمہ ثروت بانو صاحبہ، اور ہمارے ساتھ ہیں آج بکل دیو صاحب، نوجوان پیڑھی کے شاعر، ہندوستان کی نئی پیڑھی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب میر اعظم علی زیدی صاحب، جناب نصیر احمد قریشی صاحب، اور جناب شیخ جلال الدین توقیر صاحب۔ ہمارے پیارے ناظرین، فکر و فن کی انجمن سجی ہے، اور اس محفل میں اس کے آغاز کے لیے ہم سب سے پہلے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہے ہیں محترمہ ثروت بانو صاحبہ سے۔ اگر پروفیشن کے اعتبار سے بات کروں تو آپ اکیڈمک سے جڑی ہوئی ہیں، گورنمنٹ اسکول میں آپ پرنسپل ہیں، لیکن اردو کی شیدائی ہے اور آپ کے سینے میں محفوظ ہے اردو کی محبت ایک مشک کی مانند۔ تو آئیے مخاطب ہوتے ہیں محترمہ ثروت بانو صاحبہ سے۔ شکریہ سالہ صاحبہ۔ ایک مطلع اور ایک شعر سے شروعات کرنا چاہوں گی کہ آپ پر اعتبار کون کرے، آپ پر اعتبار کون کرے، حوصلہ بار بار کون کرے، اور تیری آنکھوں میں ڈوبنا بہتر، تیری آنکھوں میں ڈوبنا بہتر، موت کا انتظار کون کرے۔ غزل پیش خدمت ہے کہ سچ کو سچ کہہ کے سزائے لب کشائی دیکھ لی، سچ کو سچ کہہ کے سزائے لب کشائی دیکھ لی، ہر نظر میں ہم نے اپنی جگ ہنسائی دیکھ لی، اور تب یہ جانا کتنا مشکل ہے جدا کرنا اسے، تب یہ جانا کتنا مشکل ہے جدا کرنا اسے، کر کے جب اپنی ہی بیٹی کی ودائی دیکھ لی۔ اور یہ شعر سنیے گا کہ مدتوں سے پھڑ پھڑاتا سانس کے پنجرے میں تھا، مدتوں سے پھڑ پھڑاتا سانس کے پنجرے میں تھا، قید سے پنچھی کی ہوتی اب رہائی دیکھ لی، قید سے پنچھی کی ہوتی اب رہائی دیکھ لی۔ اور ایک حقیقی شعر کہ شعر کہنے کا سلیقہ آج تک آیا نہیں، شعر کہنے کا سلیقہ آج تک آیا نہیں، ہم نے کر کے خون دل کو روشنائی دیکھ لی۔ مقطع پیش ہے جی ضرور۔ شعر کہنے کا سلیقہ آج تک آیا نہیں، شعر کہنے کا سلیقہ آج تک آیا نہیں، ہم نے کر کے خون دل کو روشنائی دیکھ لی۔ اور کیا کہیں کوئی بھی، کیا کہیں کوئی بھی اچھائی نظر آئی نہیں، تم نے ثروت میں بھلا کیا کیا برائی دیکھ لی۔ شکریہ۔ ایک اور غزل پیش کرتی ہوں۔ صنم یہ کیسی انبن ہے، چلے آؤ چلے آؤ، بڑی بے چین دھڑکن ہے، چلے آؤ چلے آؤ، اور میرے دل کی تمنا کا دیا ہے آج بھی روشن، میرے دل کی تمنا کا دیا ہے آج بھی روشن، مگر اس لو میں تھرکن ہے، چلے آؤ چلے آؤ۔ نہ تو پائل کی چھم چھم ہے، نہ ہی چوڑی کی کھن کھن ہے، نہ تو پائل کی چھم چھم ہے، نہ ہی چوڑی کی کھن کھن ہے، بڑا سونا نشے من ہے، چلے آؤ چلے آؤ۔ نگاہوں میں سجا کر میں تمہارا عکس بیٹھی ہوں، نگاہوں میں سجا کر میں تمہارا عکس بیٹھی ہوں، میری آنکھیں ہی درپن ہیں، چلے آؤ چلے آؤ۔ مقطع سنیے گا کہ محبت کی ہمیں ثروت سزا کیوں مل رہی اتنی، محبت کی ہمیں ثروت سزا کیوں مل رہی اتنی، رکھی خنجر پہ گردن ہے، چلے آؤ چلے آؤ، چلے آؤ چلے آؤ۔ شکریہ۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بہت ہی سدھے ہوئے اور سلجھے ہوئے انداز میں
محترمہ ثروت بانو صاحبہ نے اپنا کلام پیش کیا، اور اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین، اور بڑھتے ہیں ایک ایسے نام کی اور جو واقعی میں ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی نمائندگی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہندوستان کے نئی پیڑھی کے شاعر ہیں، نوجوان شاعر ہیں، اور اردو سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں کچھ اس انداز میں کہ عرب سے آئی زباں میں نہیں ہوں، فقط ایک زبان مسلمہ نہیں ہوں، کوئی جا کے یہ میری اردو سے کہہ دے یہ میرا مکان ہے میں مہمان نہیں ہوں۔ جناب بکل دیو صاحب۔ بہت شکریہ۔ ایک مطلع دو شعر۔ کام آیا نہ کوئی حرف دعا سنتے ہو، کیا کہنا ہے؟ کام آیا نہ کوئی حرف دعا سنتے ہو، لوٹ آئی ہے خلاؤں سے صدا سنتے ہو، کام آیا نہ کوئی حرف دعا سنتے ہو، لوٹ آئی ہے خلاؤں سے صدا سنتے ہو، آسمانوں پہ میسر نہیں آتے سائے، آسمانوں پہ میسر نہیں آتے سائے، شاخ نے اڑتے پرندے سے کہا سنتے ہو، آسمانوں پہ میسر نہیں آتے سائے، شاخ نے اڑتے پرندے سے کہا سنتے ہو، دل تو ہر آن محبت کا بھرم رکھے گا، دل تو ہر آن محبت کا بھرم رکھے گا، کیسے نادان ہو تم کس کا کہا سنتے ہو، کیسے نادان ہو تم کس کا کہا سنتے ہو۔ ایک غزل کے کچھ اشعار، مطلب دیکھیں کہ تمام عمر دھوپ کا سفر کسی کے واسطے، تمام عمر دھوپ کا سفر کسی کے واسطے، یہ زندگی تو بار ہے مگر کسی کے واسطے، تمام عمر دھوپ کا سفر کسی کے واسطے، یہ زندگی تو بار ہے مگر کسی کے واسطے، پہاڑ دن کا کاٹتے ہوئے خمیدہ یہ بدن، پہاڑ دن کا کاٹتے ہوئے خمیدہ یہ بدن، بنا رہے ہیں دوست رہ گزر کسی کے واسطے، پہاڑ دن کا کاٹتے ہوئے خمیدہ یہ بدن، بنا رہے ہیں دوست رہ گزر کسی کے واسطے۔ شعر دیکھیں کہ خطا معاف ہو کہ داستاں کے چند واقعے، خطا معاف ہو کہ داستاں کے چند واقعے، ہمیں نے کر دی ہے ادھر ادھر کسی کے واسطے، خطا معاف ہو کہ داستاں کے چند واقعے، ہمیں نے کر دیے ادھر ادھر کسی کے واسطے، ازل سے فصل خاک لہلہا رہی ہے ہر طرف، نہ ہو سکی زمین بار بار کسی کے واسطے، عجب نہیں ہم ایسے لوگ صرف کر گزر گئے، عجب نہیں ہم ایسے لوگ صرف کر گزر گئے، بدن کسی کے واسطے ہنر کسی کے واسطے، عجب نہیں ہم ایسے لوگ صرف کر گزر گئے، بدن کسی کے واسطے ہنر کسی کے واسطے، تمام عمر دھوپ کا سفر کسی کے واسطے، یہ زندگی تو بار ہے مگر کسی کے واسطے۔ ایک غزل کے کچھ اشعار اور پھر شعر دیکھیں کہ مطلب دیکھیں کہ کچھ اور دیر کے لیے ہے شورشیں غبار کی، کچھ اور دیر کے لیے ہے شورشیں غبار کی، نہ دن ہے پھر چڑھاؤ کے نہ رات ہے اتار کی، نئی رتوں کے جسم پر غبار لفظ لفظ ہیں، نئی رتوں کے جسم پر غبار لفظ لفظ ہے، یہیں پہ حرف حرف تھیں کہانیاں بہار کی، یہیں پہ حرف حرف تھیں کہانیاں بہار کی۔ شعر دیکھیں کہ نباہنا ہمیں بھی مشکلوں کے ساتھ آ گیا، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، نباہنا ہمیں بھی مشکلوں کے ساتھ آ گیا، اسے بھی مل گئی کہیں سہولتیں ادھار کی، نباہنا ہمیں بھی مشکلوں کے ساتھ آ گیا، اسے بھی مل گئی کہیں سہولتیں ادھار کی،
شعر دیکھیں کہ ندی غموں کی تھی کوئی حیات جس کا نام تھا، ندی غموں کی تھی کوئی حیات جس کا نام تھا، نہ غرق ہی ہوئے کبھی نہ یوں ہوا کہ پار کی۔ ندی غموں کی تھی کوئی حیات جس کا نام تھا، نہ غرق ہی ہوئے کبھی نہ یوں ہوا کہ پار کی، اتر گیا ہے آنکھ میں یہ رنگ کون سا کہ اب، کیا کہنا ہے، واہ، اتر گیا ہے آنکھ میں یہ رنگ کون سا کہ اب، نہ خوف ہی خزاں کا ہے نہ جستجو بہار کی، ارے واہ واہ واہ، اتر گیا ہے آنکھ میں یہ رنگ کون سا کہ اب، نہ خوف ہی خزاں کا ہے نہ جستجو بہار کی، پھر پڑھیے شعر کو، واہ واہ واہ، اتر گیا ہے آنکھ میں یہ رنگ کون سا کہ اب، نہ خوف ہی خزاں کا ہے واہ نہ واہ جستجو واہ، بہار کی۔ واہ اور آخری شعر کہ پھر اس کے بعد لو کسی چراغ میں نہیں بچی، پھر اس کے بعد لو کسی چراغ میں نہیں بچی، یہ داستان ہے نظر پہ روشنی کے وار کی، یہ داستان ہے نظر پہ روشنی کے وار کی۔ بہت شکریہ۔ ہمارے پیارے ناظرین، آپ کو ایک الگ ہی انداز سے، ایک تازگی بھرے انداز سے ادب کی دنیا میں لے چلے بکل دیو صاحب، اور اس سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں اور اب ایک ایسے محترم نام کی اور بڑھ رہے ہیں جو اردو ادب میں بڑا ہی نمایاں نام ہے اور طویل عرصے سے آپ ادب کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ اپنی شاعری میں بھی آپ نے بخوبی اس کا اظہار کیا ہے۔ میں بہت ہی احترام کے ساتھ پکار رہی ہوں جناب نصیر احمد قریشی صاحب کو، اور اب آپ ہمارے ناظرین کو اپنے کلام سے نوازیں۔ کہ جو صاحب یقین تھے گمان ہو کے رہ گئے، جو صاحب یقین تھے گمان ہو کے رہ گئے، کہ ترکشوں کے تیر سب کمان ہو کے رہ گئے، جو صاحب یقین تھے گمان ہو کے رہ گئے، کہ ترکشوں کے تیر سب کمان ہو کے رہ گئے، اور حقوق کی لڑائیاں محبتوں کو کھا گئیں، حقوق کی لڑائیاں محبتوں کو کھا گئیں، جو گھر سکون بخش تھے مکان ہو کے رہ گئے، جو گھر سکون بخش تھے مکان ہو کے رہ گئے۔ دوسرا قطعہ سماعت کریں کہ سہارے کے بنا چلتا نہیں ہے کام دنیا میں، سہارے کے بنا چلتا نہیں ہے کام دنیا میں، نہ رہبر ہو تو رہزن کا سہارا لینا پڑتا ہے، سہارے کے بنا چلتا نہیں ہے کام دنیا میں، نہ رہبر ہو تو رہزن کا سہارا لینا پڑتا ہے، کبھی مجبوریاں ایسے بھی منظر پیش کرتی ہیں کہ دشمن کو بھی دشمن کا سہارا لینا پڑتا ہے، کبھی مجبوریاں ایسے بھی منظر پیش کرتی ہیں کہ دشمن کو بھی دشمن کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ غزل کے چند اشعار ملاحظہ کریں کہ نظر آتا نہیں کوئی مگر آباد رکھتا ہے، نظر آتا نہیں کوئی مگر آباد رکھتا ہے، کوئی تو ہے جو جنگل میں شجر آباد رکھتا ہے، نظر آتا نہیں کوئی مگر آباد رکھتا ہے، کوئی تو ہے جو جنگل میں شجر آباد رکھتا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ دلوں سے دور مت کیجئے محبت کے اجالے کو، دلوں سے دور مت کیجئے محبت کے اجالے کو، کہ یہی وہ اجالا ہے جو گھر آباد رکھتا ہے، دلوں سے دور مت کیجئے محبت کے اجالے کو، کہ یہی وہ اجالا ہے جو گھر آباد رکھتا ہے۔ اور شعر توجہ طلب ہے، ملاحظہ کریں کہ سفر کی مشکلوں سے جب مسافر ٹوٹ جاتا ہے، سفر کی مشکلوں سے جب مسافر ٹوٹ جاتا ہے، سفر کے ذوق کو عزم سفر آباد رکھتا ہے، سفر کے ذوق کو عزم سفر آباد رکھتا ہے۔ اور تعجب ہے کہ جس کی قربتیں حاصل نہیں مجھ کو،
بھائی شعر دیکھیں کہ تعجب ہے کہ جس کی قربتیں حاصل نہیں مجھ کو، اسی کا غم میرے شام و سحر آباد رکھتا ہے، اسی کا غم میرے شام و سحر آباد رکھتا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ وہ کرتا ہے بہت باتیں ہمیں آباد رکھنے کی، وہ کرتا ہے بہت باتیں ہمیں آباد رکھنے کی، مگر یہ دیکھنا ہے کس قدر رکھتا ہے۔ وہ کرتا ہے بہت باتیں ہمیں آباد رکھنے کی، مگر یہ دیکھنا ہے کس قدر آباد رکھتا ہے۔ ایک غزل کے اور شعر ملاحظہ کریں کہ چادر امن و اما سر سے نہیں جاتی ہے، چادر امن و اما سر سے نہیں جاتی ہے، پھر بھی دہشت ہے کہ اندر سے نہیں جاتی ہے، چادر امن و اما سر سے نہیں جاتی ہے، پھر بھی دہشت ہے کہ اندر سے نہیں جاتی ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ مفلسی گھر میں جب آ جاتی ہے مہماں بن کر، مفلسی گھر میں جب آ جاتی ہے مہماں بن کر، اتنی آسانی سے پھر گھر سے نہیں جاتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ! مفلسی گھر میں جب آ جاتی ہے مہماں بن کر، اتنی آسانی سے پھر گھر سے نہیں جاتی ہے۔ اور ہم نے ایسے بھی کئی تشنا دہن دیکھے ہیں، بھائی شعر دیکھیں کہ ہم نے ایسے بھی کئی تشنا دہن دیکھے ہیں، تشنگی جن کی سمندر سے نہیں جاتی ہے۔ اور ہجر کی آگ لگا کر وہ گیا ہے جب سے، ہجر کی آگ لگا کر وہ گیا ہے جب سے، ایک تپش ہے کہ جو بستر سے نہیں جاتی ہے، ہجر کی آگ لگا کر وہ گیا ہے جب سے، ایک تپش ہے کہ جو بستر سے نہیں جاتی ہے، اور جس کو ہر حال میں ملتی ہو بزرگوں کی دعا، جس کو ہر حال میں ملتی ہو بزرگوں کی دعا، اس کی دستار کبھی سر سے نہیں جاتی ہے، جس کو ہر حال میں ملتی ہو، جس کو ہر حال میں ملتی ہو بزرگوں کی دعا، اس کی دستار کبھی سر سے نہیں جاتی ہے۔ اور مقطع ملاحظہ کریں کہ گھر اجالوں سے منور ہے تبسم لیکن، گھر اجالوں سے منور ہے تبسم لیکن، تیرگی ہے کہ مقدر سے نہیں جاتی ہے، گھر اجالوں سے منور ہے تبسم لیکن، تیرگی ہے کہ مقدر سے نہیں جاتی ہے، چادر امن و اما سر سے نہیں جاتی ہے، پھر بھی دہشت ہے کہ اندر سے نہیں جاتی۔ بہت بہت شکریہ۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اور ہم آپ سے بہت ہی ادب سے درخواست کریں گے کہ ہمارے پیارے ناظرین کے لیے آپ کچھ ترنم سے بھی ضرور سنائیے۔ چلیے آپ کا حکم ہے، دو چار شعر ترنم سے پیش کر دیتا ہوں۔ بہانا بھی چاہے وہ آنکھوں سے آنسو، وہ آنکھوں سے آنسو بہانا بھی چاہے، مگر زیر لب مسکرانا بھی چاہے، مگر زیر لب مسکرانا بھی چاہے، وہ مگر زیر لب مسکرانا بھی چاہے، وہ الزام ہم پر لگانا بھی چاہے، وہ الزام ہم پر لگانا بھی چاہے، مگر اپنا دامن بچانا چاہے، مگر اپنا دامن بچانا بھی چاہے۔ شعر دیکھیں، وہ ہیلا بھی ڈھونڈے ہے ملنے کا ہم سے، وہ ہیلا بھی ڈھونڈے، وہ ہیلا بھی ڈھونڈے ہے ملنے کا مجھ سے،
बिछड़ने का लेकिन बहाना भी चाहे, बिछड़ने का लेकिन बहाना भी चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने यकीनन इस बात को दिल से महसूस किया होगा, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन तरन्नुम, दिलकश अदायगी। और अब आज की इस महफिल में हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे नाम की ओर। अगर प्रोफेशन के एतबार से बात करूं तो आपका बैकग्राउंड जर्नलिज्म से है, पत्रकारिता आप करते हैं, लेकिन एक तवील अरसे से आप अदब की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। मुल्क में नहीं, बैरून मुल्क भी आप कई अवार्ड नवाजे गए हैं, और ये शख्सियत हैं जनाब मीर आजम अली जैदी साहब। अर्ज करता हूँ, उल्फत का दिल में फूल खिलाकर चले गए, उल्फत का दिल में फूल खिलाकर चले गए, हमको सुनहरी ख्वाब दिखाकर चले गए, हमको सुनहरी ख्वाब दिखाकर चले गए। दिल में तो उनके जहर भरा था, भरा रहा, रस्मन वो मुझसे हाथ मिलाकर चले गए। दिल में तो उनके जहर भरा था, भरा रहा, रस्मन वो हमसे हाथ मिलाकर चले गए। दूसरा खत्म मुलाहिज़ा फरमाया, अर्ज़ करता हूँ कि जिंदगी को यूं ही मसरूफ़ अमल रहने दो, जिंदगी को यूं ही मसरूफ़ अमल रहने दो, जिंदगी ख्वाब है टूटा तो बिखर जाओगे, और रोज़ व शब एक नई तब्दीली हुई जाती है, लेके फरसूदा ख्यालात किधर जाओगे। रोज़ व शब एक नई तब्दीली हुई जाती है, लेके फरसूदा ख्यालात किधर जाओगे। गज़ल के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। अर्ज़ करता हूँ कि मोहब्बतों को सदा भरते रहिए दामन में, इजाफा होता रहेगा तुम्हारे खिरमन में। मोहब्बतों को सदा भरते रहिए दामन में, इजाफा होता रहेगा तुम्हारे खिरमन में। और बशर को चाहिए कुछ इस तरह मुज़य्यन हो, बशर को चाहिए कुछ इस तरह मुज़य्यन हो, गोहर के देता है जिस तरह ज़ेब मादन में। बशर को चाहिए कुछ इस तरह मुज़य्यन हो, गोहर के देता है जिस तरह ज़ेब मादन में। और मुलाहिज़ा फरमाया कि जो चाहते हो कि तहजीबदार नस्ल बने, क्या कहने जो चाहते हो कि तहजीबदार नस्ल बने, तो पढ़ाएं उर्दू अदब आप इनको बचपन में। जो चाहते हो कि तहजीबदार नस्ल बने, पढ़ाएं उर्दू अदब आप इनको बचपन में। और ये राह रो है तो वो है असीर गुमगश्ता, ये राह रो है तो वो है असीर गुमगश्ता। बस इतना फ़र्क है रहबर में और रहज़न में, बस इतना फ़र्क है रहबर में और रहज़न में। सब ज़रा सी बात भी हक़ गोई की सुनी न गई, ज़रा सी बात भी हक़ गोई की सुनी न गई। वो देखो पढ़ने लगे बल तुम्हारे चितवन में, ज़रा सी बात भी हक़ गोई की सही न गई। वो देखो पढ़ने लगे बल तुम्हारे चितवन में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन को मलूज़ खातिर रखते हुए ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि है सूना सूना सा माहौल घर में बेचैनी, है सूना सूना सा माहौल घर में बेचैनी, नहीं है लड़की अगर जिंदगी के दामन में। है सूना सूना सा माहौल घर में बेचैनी, नहीं है लड़की अगर जिंदगी के दामन में। और हसीन इश्क का मौसम कोई नहीं होता, हसीन इश्क का मौसम कोई नहीं होता, नहीं है शर्त कि हो इंतजार सावन में। मक्तम रहता होना कि गज़ल सरा है ये आज़म तो फ़लसफ़ा सुन लें, गज़ल सरा है ये आज़म तो फ़लसफ़ा सुन लें। वो आके बैठे हैं नाज़ो अदा से चिलमन में, गज़ल सरा है ये आज़म तो फ़लसफ़ा सुन लें। वो आके बैठे हैं नाज़ो अदा से चिलमन में। एक और गज़ल पेश खिदमत है। अर्ज़ करता हूँ, आमद ही उनकी आमद फ़सल बहार है, माहौल खुशनुमा है फ़ज़ा खुशगवार है। आमद ही उनकी आमद फ़सल बहार है, माहौल खुशनुमा है फ़ज़ा खुशगवार है। सब मेरी निगाह में तो वही गुलजार है, वो राह जो सभी के लिए खारजार है। मेरी निगाह में तो वही गुलजार है, वो राह जो सभी के लिए खारजार है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि ऐ गर्दिशे ज़माना कोई और राह ले,
ہے گردش زمانہ کوئی اور راہ لے نظروں میں میرے ہر گھڑی جانے بہار ہے گردش زمانہ کوئی اور راہ لے نظروں میں میرے ہر گھڑی جانے بہار ہے. اور اردو سے متعلق یہ شعر ملاحظہ فرمایا توسل صاحب کہ ڈھلنے نہ دیں گے حسن تیرا عشق کی قسم ڈھلنے نہ دیں گے حسن تیرا عشق کی قسم اردو زبان سے اپنا یہ قول و قرار ہے. ڈھلنے نہ دیں گے حسن ڈھلنے نہ دیں گے حسن تیرا عشق کی قسم اردو زبان سے اپنا یہ قول و قرار ہے. اور غزل کا شعر دیکھیں کہ وہ گل بدن وہ لال شگفتہ وہ شاخ گل وہ گل بدن وہ لال شگفتہ وہ شاخ گل المختصر وہ نازش حسن بہار ہے. کہ شاعر ہو یا ادیب کہ ہو وہ ادب نواز شاعر ہو یا ادیب کہ ہو وہ ادب نواز علم و ادب کی دنیا کا ایک شاہکار ہے. علم و ادب کی دنیا کا ایک شاہکار ہے. مقطع پیش کرتا ہوں کہ اعظم نے بڑھ کے اس کا ازالہ کیا صدا رشتوں میں جب بھی دیکھا کہ تھوڑی درار ہے. اعظم نے بڑھ کے اس کا ازالہ کیا صدا رشتوں میں جب بھی دیکھا کہ تھوڑی درار ہے. ہمارے ناظرین حضرات آپ نے دیکھا ایک الگ ہی رو میں تازگی کے ساتھ اپنے نئے نظریے کے ساتھ آپ تک اپنا کلام پیش کیا. اور اب محترم ناظرین آپ سے روبرو ہم ہو رہے ہیں ایک ایسی بلند و بالا شخصیت کے ساتھ جن کے لفظ محض اپنی تال ٹھوکنے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گہرائی کے ساتھ ایک سوچ کے ساتھ اسے پیچھا کرتے ہوئے دل پر ایک پیغام کی مانند دستک دیتے ہیں. آپ کے بھی 3 بکس جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہے اور اگر میں پیشے کے اعتبار سے بات کروں تو 2 بالکل الگ الگ ڈائریکشن ہے. آپ پیڈیٹریشن ہے لیکن ساتھ ہی علم و ادب کا بھی بہت شوق رکھتے ہیں. اس کی خدمات کو ایک لمبے طویل عرصے سے آپ انجام دے رہے ہیں. آپ ہیں محترم جناب شیخ جلال الدین توقیر صاحب. جتنی آپ کی قلم جاندار ہے اتنی ہی بہترین ہے آپ کی ادائیگی. تو آئیے روبرو ہوتے ہیں توقیر صاحب سے. پہلے میں چند قطعات پیش کروں گا اس کے بعد میں غزل کے چند اشعار. ارشاد علی ملاحظہ ہو پہلا قطعہ کہ عرض کرتا ہوں آزادی اظہار خیالات ہے لیکن آزادی اظہار خیالات ہے لیکن جو کہنا ہو وہ کہنا میاں سوچ سمجھ کر. آزادی اظہار خیالات ہے لیکن جو کہنا ہو وہ کہنا میاں سوچ سمجھ کر. ہر زاویے سے تم کو احتیاط ہے لازم ہر زاویے سے تم کو احتیاط ہے لازم. انداز بیاں طرز بیاں سوچ سمجھ کر. انداز بیاں طرز بیاں سوچ سمجھ کر. یہ قطعہ اور ملاحظہ فرمائی اردو کے تعلق سے عرض کرتا ہوں. اب سلیقہ گفتگو کا اتنا بھی مشکل نہیں اب سلیقہ گفتگو کا اتنا بھی مشکل نہیں. اچھی صحبت میں رہیں ترکیب خود آ جائے گی اب سلیقہ گفتگو کا اتنا بھی مشکل نہیں. اچھی صحبت میں رہیں ترکیب خود آ جائے گی. زانوے تلمیذ طے کرنا بھی کچھ لازم نہیں زانوے تلمیذ طے کرنا بھی کچھ لازم نہیں. آپ اردو سیکھیے تہذیب خود آ جائے گی آپ اردو سیکھیے تہذیب خود آ جائے گی. عرض کرتا ہوں ایک کتاب ملاحظہ ہو ایک ذرا سی بات پر روٹھے ہو مدت ہو گئی ایک ذرا سی بات پر روٹھے ہو مدت ہو گئی. بے رخی کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے ایک ذرا سی بات پر روٹھے ہو مدت ہو گئی بے رخی کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے. دل میں جب خوش ہیں میری گستاخیوں سے آ جناب دل میں جب خوش ہیں میری گستاخیوں سے آ جناب. اس حقیقت کا بھی کچھ اظہار ہونا چاہیے اس حقیقت کا بھی کچھ اظہار ہونا چاہیے. اور یہ کتابی ملاحظہ ہو کہ وہ بے وفا ہیں میرا وفا کا مزاج ہے وہ بے وفا ہیں میرا وفا کا مزاج ہے. حیران ہے زمانہ عجب امتزاج ہے حیران ہے زمانہ عجب امتزاج ہے. پر اس کے باوجود محبت ہے برقرار
اے عشق مرحبا تجھے میرا خراج ہے، اے عشق مرحبا تجھے میرا خراج ہے۔ اور یہ دیکھیے سیاست کہاں کہاں پہ کار فرما ہے، اس میں کوئی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ قطعہ سنیں گے تو اندازہ ہوگا۔ عرض کرتا ہوں کہ نگاہیں وہ ملائیں تو معانی کچھ نکلتے ہیں، نگاہیں وہ ملائیں تو معانی کچھ نکلتے ہیں، اور اگر وہ مسکرائیں تو معانی کچھ نکلتے ہیں۔ اداؤں میں بھی اب ان کے سیاست کار فرما ہے، وہ اب دل بھی لگائے تو معانی کچھ نکلتے ہیں، وہ اب دل بھی لگائے تو معانی کچھ نکلتے ہیں۔ اور ایک غزل پیش کر رہا ہوں، خدا گواہ کہ کبھی شراب کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، بہرحال شاعری ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ فرط غم میں ہم نے پی تھی تیرے جانے پر شراب، فرط غم میں ہم نے پی تھی تیرے جانے پر شراب، جانے جانا اب پیئیں گے تیرے آنے پر شراب، جانے جانا اب پیئیں گے تیرے آنے پر شراب۔ اور مطلب ثانی ملاحظہ ہو کہ دے رہا تھا اپنے اپنوں کو وہ جب بھر کر شراب، دے رہا تھا اپنے اپنوں کو وہ جب بھر کر شراب، چھین لی پیرے مغاں سے ہم نے خود بڑھ کر شراب، دے رہا تھا اپنے اپنوں کو وہ جب بھر کر شراب، چھین لی پیرے مغاں سے ہم نے خود بڑھ کر شراب۔ شعر ملاحظہ ہو کہ ایک زمانہ تھا کہ خم کے خم اڑا دیتے تھے ہم، ایک زمانہ تھا کہ خم کے خم اڑا دیتے تھے ہم، اب بہکنے لگتے ہیں ایک گھونٹ بھی پی کر شراب، اب بہکنے لگتے ہیں ایک گھونٹ بھی پی کر شراب۔ اور شعر دیکھے کہ گر نہیں پیتے تو کٹنے لگتے ہیں دل اور جگر، گر نہیں پیتے تو کٹنے لگتے ہیں دل اور جگر، اور پی لیں تو چبھونے لگتی ہے نشتر شراب۔ میڈیکل شعر ہے یہ دیکھا جائے تو، گر نہیں پیتے تو کٹنے لگتے ہیں دل اور جگر، اور پی لیں تو چبھونے لگتی ہے نشتر شراب۔ اور یہ شعر ملاحظہ ہو کہ آپ کے ہاتھوں سے پینے کی تو حسرت ہی رہی، آپ کے ہاتھوں سے پینے کی تو حسرت ہی رہی، کیا بگڑ جاتا پلا دیتے جو چلو بھر شراب، کیا بگڑ جاتا پلا دیتے جو چلو بھر شراب۔ اور یہ شعر قابل ملاحظہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے معیار ذوق میں نشی، ایسا ہونا چاہیے معیار ذوق میں کشی، میں کدے سے جام میں آ جائے خود چل کر شراب، ایسا ہونا چاہیے معیار ذوق میں کشی، میں کدے سے جام میں آ جائے خود چل کر شراب۔ اور یہ شعر دیکھے کہ مد بھری آنکھوں سے اس کی گریہ زاری کا سما، مد بھری آنکھوں سے اس کی گریہ زاری کا سما، میں کدے سے آ رہی ہو جیسے بہ بہ کر شراب، میں کدے سے آ رہی ہو، مد بھری آنکھوں سے اس کی گریہ زاری کا سما، میں کدے سے آ رہی ہو جیسے بہ بہ کر شراب۔ اور دیکھیے شراب کو ہم انگور کی بیٹی کہتے ہیں، دختر رز بھی کہتے ہیں اس کو ملاحظہ ہو اس شعر کے، دختر رز جب چڑھی سر اس طرح لگنے لگا، دختر رز جب چڑھی سر اس طرح لگنے لگا، ہم کو چکر آ گئے یا کھا گئی چکر شراب، ہم کو چکر آ گئے یا کھا گئی چکر شراب۔ اور یہ آخری شعر دیکھے کہ اپنے پیسوں سے کبھی ہم نے خریدی ہی نہیں، اپنے پیسوں سے کبھی ہم نے خریدی ہی نہیں، مفت کی ہی پی ہے یارو ہم نے تو اکثر شراب، مفت کی ہی پی ہے یارو ہم نے تو اکثر شراب۔ اور مقطع ملاحظہ ہو کہ حضرت پیر مغاں نے ظرف میرا دیکھ، حضرت پیر مغاں نے ظرف میرا دیکھ کر رکھ دی میرے سامنے توقیر خم بھر کر شراب، رکھ دی میرے سامنے توقیر خود بھر کر شراب۔ یہ غزل کے چند اشعار ہو ملاحظہ ہو۔ عرض کرتا ہوں کہ جو نیک نام بنے پھرتے تھے زمانے میں، جو نیک نام بنے پھرتے تھے زمانے میں، جناب پکڑے گئے کل شراب خانے میں، جناب پکڑے گئے کل شراب خانے میں۔ اور شعر دیکھے کہ امیر شہر کو اتنا تو کوئی بتلا دے، امیر شہر کو اتنا تو کوئی بتلا دے، کہ ہم بھی ذل الہی تھے ایک زمانے میں، کہ ہم بھی ذل الہی تھے ایک زمانے میں۔ اور شعر دیکھیں کہ کئی دنوں سے پس و پیش میں تھا منصف بھی،
कई दिनों से पसो पेश में था मुंसिफ भी, ज़बां लरजने लगी फैसला सुनाने में। अर्ज करता हूँ कि हो बर्क कैसी भी इनको जला न पाएगी, हो बर्क कैसी भी इनको जला न पाएगी, वो तिनके मैंने लगाए हैं आशियाने में, वो तिनके मैंने लगाए हैं आशियाने में। और ये शेर देखे कि वो झूठ बोल रहा था मुझे पता था मगर, वो झूठ बोल रहा था मुझे पता था मगर, बड़ा मज़ा अजब सा, बड़ा अर्ज करता हूँ वो झूठ बोल रहा था मुझे पता था मगर, मज़ा अजीब सा आया फरेब खाने में, मज़ा अजीब सा आया फरेब खाने में। तुम्हारा जिक्र भी कर दूं अगर इजाज़त हो, तुम्हारा जिक्र भी कर दूं अगर इजाज़त हो, मज़ा न आएगा वरना मेरे फसाने में। और ये फसाने के ताल्लुक से वो शेर है कि बस इतनी बात पे वो मुझसे रूठे बैठे हैं, बस इतनी बात पे वो मुझसे रूठे बैठे हैं कि उनका जिक्र नहीं है मेरे फसाने में। और बताएं क्या तुम्हें तौक़ीर क्या मिला हमको, खुलूस दिल से किसी दर पे सर झुकाना। आप तमाम शोरा हज़रात को मैं बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। हमारे ऑडियंस को यकीनन हमारी पेशकश बेहद पसंद आई होगी, और कुछ यूं कि बहुत दूर निकल आए, बहुत दूर निकल आए चलते चलते, अब ठहर जाएं कहीं शाम के ढलते ढलते। आइए हमारे तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करें और आपसे करें वादा कि अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी राजस्थान और आदाब।